مہاتما گاندھی اور لال بہادر شاستری کی یوم پیدائش پر وزیر اعظم مودی صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور نائب صدر جمہوریہ کا خراج عقیدت۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے بھی باپو گھاٹ پہنچ کر بابائے قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ راہل گاندھی کی زیر قیادت کانگریس کی سنکلپ یاترا کا ہوا آغاز۔ باپو کے خیالات کو فروغ دینے کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا، وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ بی جے پی گاندھی جی کے اصولوں کو مٹاتے ہوئے آر ایس ایس کے اصولوں کو نافذ کرنا چاہتی ہے، کانگریس صدر سونیا گاندھی نے کہا۔ ہندوستان ہندو راشٹر ہے اور اس کی حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا، گاندھی جینتی کے موقع پر آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کا متنازع بیان۔ گاندھی جی ہندو تھے لیکن ان کے احرام سے دوسرے مذہب میں دہشت نہیں پھیلی، کانگریس کا اظہار۔ امریکہ، فرانس، روس نے بھی مہاتما گاندھی کو خراج پیش کیا۔ حکام سرکاری اسکیمات کو مؤثر طور پر نافذ کریں، وزیر اعظم مودی نے کہا۔ وزیر اعظم مودی نے آیوشمان بھارت کا موبائل ایپلیکیشن لانچ کیا۔ کشمیر میں ہڑتال کا 59واں دن، نامساعد حالات میں شعبہ تعلیم سب سے زیادہ متاثر۔ کشمیری عوام پر عائد پابندیوں کو ہٹانے جماعت اسلامی کا مطالبہ۔ بابری مسجد اراضی معاملہ صرف سیاحوں کے سفر ناموں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ میں مسلم فریق کی دلیل۔ ڈاکٹر کفیل میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، پریش راول نے ڈاکٹر کفیل خان سے معافی مانگی۔ لگاتار بڑھ رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، 10 ماہ کی اونچی ترین سطح پر پہنچی تیل کی قیمتیں۔ تہوار کے موسم میں صارفین پر مہنگائی کی زبردست مار، بارش کا اور سیلاب کا شاخسانہ۔ ہندوستان کی بینکنگ مستحکم، آر بی آئی کی وضاحت۔ ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ روس سے کیا خریدے اور کیا نہیں، ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا بیان۔ دنیا کو ہلا دینے والے خشوگی قتل کو 1 سال بیت گیا، تحقیقات ہنوز جاری۔ اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے، اسے دنیا کے نقشہ سے مٹا دیا جائے گا، ایرانی میجر جنرل حسین سلامی کی دھمکی۔ جموں کشمیر کی ترقی کے بعد ناکام ہو جائیں گے پاکستان کا منصوبہ، مملکتی وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کا اظہار۔ مولانا محمود مدنی نے سوئٹزرلینڈ میں دفعہ 370 پر مودی کی حمایت کرتے ہوئے کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کی، ڈاکٹر ایوب سرجن کا بیان۔ ایرانی صدر حسن روحانی کے بھائی حسین فریدون کو کرپشن معاملے میں 5 سال کی سزا۔ جیو فون کا دیوالی آفر، جیو فون 2 پر 800 روپے کی چھوٹ، 1500 روپے کے بجائے اب 699 میں ملے گا۔ ماروتی سوزوکی جانب سے ایس پریسو بازار میں پیش، رینوکویٹ سے ہے سیدھا مقابلہ۔ شمالی کوریا نے پھر ایک بار میزائل داغا، جاپان کا الزام۔ سیکریٹریٹ کی عمارت کو تحکم ثانی منہدم نہ کیا جائے، تلنگانہ ہائی کورٹ کے احکام۔ بلدی انتخابات کے لیے فوری اعلامیہ جاری نہ کیا جائے، الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ کی ہدایت۔ حیدرآباد کے ایس آر نگر علاقوں میں سائنسدان کے قتل کی سنگین واردات، جانچ میں پیش رفت۔ اے پی کے مچھلی پٹنم میں جھاڑیوں سے نوزائیدہ بچی پائی گئی۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ میں پودوں کو نقصان پہنچانے پر ایک شخص کو 30,000 روپے کا بھاری جرمانہ۔ تلنگانہ میں مردم شماری کے لیے تربیت کا نومبر سے ہوگا آغاز۔ تلنگانہ کے 9 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کے عہدوں کے لیے 373 امیدوار میدان میں۔ جگتیال میں خاتون سرکاری انجینئر کی خودکشی۔ ٹی آر ایس حکومت میں 12 مساجد کو شہید کیا گیا، محمد علی شبیر کا دعویٰ۔ تلنگانہ میں بتکما تہوار کی دھوم جاری، راج بھون میں گورنر تملسائی سندراراجن نے گیت گایا اور رقص کیا۔ پاکستان اور سری لنکا نے مابین آج تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کو برابر کرنے مہمان ٹیم کو موقع۔
ہندوستان جنوبی افریقہ پہلے ٹیسٹ میں روہت شرما کی شاندار سنچری، بارش سے متاثر پہلے دن ہندوستان کو بغیر کسی نقصان کے 202 رن۔ مایاناز کھلاڑی اور سابق سری لنکا کپتان کمارا سنگاکارا نے ایم سی سی صدر کا عہدہ سنبھالا۔ حیدرآباد کے نیلوفر ہاسپٹل میں 300 بچوں پر کلینکل ٹرائل کو لے کر ہنگامہ، تحقیقات کے احکامات جاری۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گاندھی جینتی کے موقع پر بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سلمان خان کا حیدرآباد کے ایل پی اسٹیڈیم پر 2 نومبر کو لائیو پروگرام، 40,000 افراد شرکت کریں گے۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کو بالی ووڈ ستاروں نے بھی خراج پیش کیا۔